امتی کے لیے عمر بھر اشک اپنا بہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہمارے خاص معاونین میں بہت سارے لوگ ہمارے سامنے ہیں اور اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، جن لوگوں کا ہم نے مہمانان اعزازی میں نام دیا تھا، اس میں مولانا جمال احمد صاحب ندوی ہیں، حافظ فیاض احمد صاحب سمکو ہیں، جاوید احمد صاحب جے کے ہیں، حاجی مت الرحمان صاحب ارونا، الحاج محمد قیصر صاحب، حاجی خورشید احمد صاحب پریتی، حاجی محمد مصطفیٰ صاحب چمن، حاجی مصطفیٰ صاحب نائلن، حاجی صد الدین صاحب کشمیر، حاجی ایوب صاحب آہوجہ، مولوی امتیاز احمد جنتا، مولوی محفوظ الرحمان جنتا، مولوی اطہر مفتاحی، حاجی شکیل احمد صاحب سیٹ، حاجی جمیل احمد صاحب سیٹ، حافظ جی سٹھی والے، حاجی اکرام الحق صاحب ملن، صوفی صفتی حسن صاحب، حاجی ذوالفقار صاحب علقہ، حاجی ظفر احمد صاحب ملن، افضال احمد صاحب ہیرا، جناب محمد سالم انصاری صاحب ایم پی، محمد طیب پالکی صاحب سابق چیئرمین، ارشد جمال صاحب سابق چیئرمین، جمال ارپن صاحب چیئرمین، عابد اختر صاحب سماجی کارکن ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، جناب محمد شاہد لاری صاحب، جناب اظہر کمال فیضی، ڈاکٹر شاہد جمال صاحب میکس ہاسپٹل، ڈاکٹر اختر حسن، ڈاکٹر شبیر صاحب اور دیگر بہت سارے لوگ ہمارے معاونین ہیں، کچھ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان حافظ کبیر احمد صاحب، انس ممتاز صاحب اور بہت سارے دیگر لوگ ہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے جو اصل میں ہمارے اس تقریب کے کنوینر ہیں اور مئو شہر کے اناؤنسری کے میدان کے شہسوار جناب مظہر حسن صاحب ایڈوکیٹ، جنہیں مظہر میجر کے نام سے جانا جاتا ہے، میں ان سے نہایتی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اناؤنسری کا منصب سنبھالیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و معزز شامعین، جیسا کہ مفتی عبداللہ نعمانی صاحب نے میرا تعارف کرایا کہ میدان نظامت کے شہسوار، صحیح ہے آپ کی دعا اور اللہ کے کرم سے ہر محفل میں بول لیتا ہوں، مگر یقین مانیے دنیا کی ہر محفل میں بولنا الگ کمال ہے، اور علماء کرام کے بیچ لرزتی ٹانگوں اور کانپتے ہونٹ کے بیچ بولنا یہ ایک الگ ہمت کا کام ہوا کرتا ہے۔ یقین مانیے مجھ میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں محبوب العلماء حضرت مولانا خورشید احمد صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ مفتاحی صاحب اور علماء کرام کے سامنے لب کشائی کروں، مگر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ مولانا خورشید صاحب جیسی شخصیت کی بات کو سے میں انکار کر دوں۔ حضرت کا حکم ہوا ہے تو 2-4 منٹ میں انشاءاللہ، اور وقت کا چونکہ مجھے وقت کے اختتام کا وقت معلوم ہے، پروگرام کے اختتام کا، اس لیے میں بالکل وقت نہ لیتے ہوئے آئیے سیدھے مفتی منصور احمد مفتاحی صاحب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، جو نائب سیکریٹری ہیں جمعیت علماء مئو کے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ کم وقت میں 2 منٹ میں اپنی باتوں کو آپ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ صدر اجلاس حضرت مولانا خورشید احمد صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، استاد حدیث جامع مفتاح العلوم مئو و صدر جمعیت علماء ضلع مئو و دیگر علماء کرام و معزز حاضرین،
جیسا کہ عنوان سے معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب انعامات کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، اور اس تقریب سے پہلے کمپٹیشن ہوا۔ جن بچوں نے کامیابی حاصل کی انہی بچوں کو اس تقریب میں انعامات سے نوازا جائے گا، اور یہ جمعیت علماء شہر مئو کے ذمہ داروں نے، میرا خیال ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کا کمپٹیشن کرا کر کے اسلامی معلومات کے تعلق سے ہمارے نونہال کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمارا ماضی سے رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لیے کہ اگر ہمارا ماضی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا اور ہم اسلاف کی قربانیوں اور ان کی تاریخ کو بھلا دیں گے اور اپنے دین کے مسائل اور دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، تو پھر دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی معلومات کے تعلق سے جو کمپٹیشن ہوا تو اس میں اسلامی تاریخ، سیرت اور دین مسائل کے تعلق سے یہ سوالات مرتب کیے گئے تھے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر تاریخ کے مطالعہ کا جذبہ پیدا ہو، سیرت کے مطالعہ کا جذبہ بیدار ہو، دینی معلومات کے تعلق سے ہمارے نونہال کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم دینی مسائل کو سیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارا ماضی سے رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر ہمارا کوئی بھی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے قول کو ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جس قوم کا ماضی سے رشتہ ٹوٹ جائے، جو قوم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دے، اپنے اسلاف کی تاریخ کو اور ان کی معلومات کو بھلا دے، اس قوم کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اس لیے اس سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہمارے نوجوان فکر پیدا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یہ اسلامی معلومات کے تعلق سے جو جذبہ پیدا ہوگا، یہ جذبہ ہمیں لے جائے گا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ کی طرف، اور دوڑو اس پروردگار کی مغفرت کی طرف، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طریقے سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آئندہ بیٹھ کر کے کامیاب ہونے والے جو بچے ہیں ان کے حوصلہ افزائی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔